إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد حمد و ثنا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے،
بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کریم اپنی خاص الخاص رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے اور ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اللہ کریم نے جو ہم پر بہت بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں بہت ہی عظیم نعمت اللہ نے ہماری طرف اپنی لازوال کتاب، اپنی آخری کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزہ وحی قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم اور اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کریم قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اللہ عزت والے غالب قابل تعریف کے راستے کی طرف، جو اللہ نے اپنا راستہ بتایا ہے، اس راستے کی طرف چلنے کے لیے رہنمائی کی کتاب اللہ نے قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ ایمان والے اس کتاب سے محبت کرتے ہیں، اس کی سچائیوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں، اور یہ کتاب کے الفاظ ان کی زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ یہی کتاب ان کا سب کچھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے اس کو نور فرمایا ہے، روشنی، اندھیروں سے نکالنے والی، راستہ دکھانے والی، گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے جانے والی۔ جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قیامت کے اندھیروں میں
یہ کتاب ان کی ساتھی ہوگی، ان کی سفارشی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے قرآن کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے ماننے والوں، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ قرآن کو پڑھو، یہ ساتھ نبھائے گا جو پڑھنے والے ہیں، وہ اصحاب القرآن ہیں، قرآن ان کا ساتھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور قرآن سفارشی ہوگا اپنے پڑھنے والوں کے، اپنے ماننے والوں کے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ دو صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں وہ صورتیں بادلوں کی طرح ہو جائیں گی، اور ان صورتوں کو پڑھنے والے، ان صورتوں پر عمل کرنے والے ان بادلوں کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کریم کے سامنے وہ صورتیں ان پڑھنے والوں، عمل کرنے والوں کو لے کے جائیں گی اور اللہ سے بحث کریں گی، جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ ہم ان کے سفارشی ہیں، اور جب تک ان کی نجات نہیں نہ کروا لیتی وہ اللہ کا کلام والی وہ صورتیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ صحیح بخاری کے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین سورۃ البقرہ و سورہ آل عمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو پھول ہیں، الزہراوین پھول، سورۃ البقرہ ان میں سے ایک کا نام سورہ بقرہ اور دوسری کا نام سورہ آل عمران۔ فرمایا ان کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن آئیں گی کأنہما غمامتان او غیابتان او فرقتان من طیر صواف تہاجانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں آئیں گی، ایسے ہوگا جیسے پرندے اکٹھے ہو کے جھنڈ کی شکل میں آسمان کے اوپر سایہ بنا دیتے ہیں یا بادل ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں اپنے فضل و کرم سے اللہ کا کلام اس طرح ہوگا
جو لوگ ان کو پڑھتے رہے سمجھتے رہے تحاجان یہ اللہ کے سامنے جا کے ان کے لیے جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، قسمت والے جنہوں نے اپنے لیے ان سفارشیوں کو تیار کیا ہوا ہے، جن کو قرآن کریم کی آیتیں سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ سُورَةَ بَقْرَةَ أَخْذُهَا بَرَكَةً وَتَرْكُهَا حسرتٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا لے لینا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعِ الْبَطَلَةَ، جو باطل پرست لوگ ہیں وہ سورہ بقرہ کو لے نہیں سکتے، ان کو یہ موافق نہیں آتی ہے سورہ بقرہ باطل لوگوں کو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں السحرہ، جادو کرنے والے لوگ، ان کے لیے سورہ بقرہ بہترین علاج ہے، ان کو یہ موافق نہیں آتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے والوں توحید کی آیتیں، منافقوں کی اقسام، جہاد کے احکام، حج کے مسائل، بنو اسرائیل کے واقعات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے واقعات، نکاح طلاق کے مسائل، روزے کے احکام، حج کے مسائل، سود کی حرمت، حلال و حرام کے مسائل، اور اللہ نے معاشرتی مسائل اس صورت میں رب العالمین نے بیان فرما دیے۔ جو سورہ بقرہ کو سمجھ لیتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس کو جان لیتا ہے، اور پھر ہی یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گی۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جس بندے کو اس صورت کی سمجھ آ جاتی ہے اللہ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جس بندے کو اس صورت کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے فَإِنَّ تَرْكَهَا حَسَرَةٌ، قیامت کے دن وہ بندہ پچھتائے گا کہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور بہت کچھ سیکھنے پہ لگا رہا، اور قرآن کریم کی یہ صورتیں، ان کے مسائل، ان کے احکام، ان کے واقعات، ان کی تفاسیر، اس کو سمجھنے پڑھنے میں اس نے کوئی وقت نہیں لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو پڑھا کرو، جو یاد کر لو تو یاد رکھا کرو، جو سبق پڑھ لو اس کو بھلایا نہ کرو، اس لیے کہ یہ قیمتی چیز جب بندہ اس سے غفلت کرنے لگ جائے تو یہ بندے سے دور ہو جاتی ہے، پھر یہ بھی پرے چلے جاتی ہے۔ اس کو تکرار کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، اپنے سبق کو پابندی کے ساتھ دہرانا ہے، اس کے مسائل میں بار بار غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جتنی دفعہ پڑھو، جتنی دفعہ سمجھو، اس کے نکتے، اس کے معجزات، اس کے مضامین کی گہرائی وہ ختم نہیں ہوتی، نئے سے نئے اللہ علم عطا فرما دیتا ہے۔
قرآن کریم میں اس کا نام الحکمت بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب حکمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو موسیٰ اس کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے رہو، فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن اس اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ بندے سے دور ہونے والا ہے۔ جو اونٹ رسی کھل جائے تو بدک کے مالک سے بھاگ جائے۔ بدکا ہوا اونٹ جس طرح مالک سے بھاگتا ہے، اس طرح جب انسان اس قرآن سے غفلت کا رویہ اپناتا ہے، ماں باپ نے پڑھا دیا، جب اپنی باری آئی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو پھر قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، جو دین کا علم حاصل کیا تھا وہ ذہن سے نکلتا گیا تو دل خالی ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر دنیا داری بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور یہ نورانی سے سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تکرار کرتے رہو، اس کو سمجھتے رہو، اس کو دہراتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے مسجد میں یا گھر میں آپس میں، تو بات بات کے اوپر قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے۔ کوئی مسئلہ ہوتا تو کہتے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن کریم میں بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم لوگ بات بات پہ اللہ معاف کرے گالی دیتے ہیں، وہ لوگ بات بات پہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، لگن کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کریم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم المہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہوگا، وہم محتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان میں ظلم کی جو ملاوٹ نہیں نہ کرتے ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فشق ذلك على المسلمین وقالوا اینا لا یظلم على نفسه۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ظلم کس سے نہیں ہوتا، ہم اپنی جان سے بھی ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو قرآن کریم تو کہتا ہے ایمان میں جس نے ظلم کی ملاوٹ نہ کی
امن تو قیامت کو انہی کو ملے گا، ہدایت یافتہ تو وہی شمار ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم سے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ قرآن تو کہتا ہے ایمان میں ملاوٹ نہ کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا جس طرح تم سمجھتے ہو معاملہ ایسا نہیں ہے، لیس کما تعنون، جو مطلب تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ کیا تم نے الا تسمعون ما قال العبد الصالح، اور تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا ایک نیک بندہ جناب لقمان علیہ السلام نے کیا قرآن میں نہیں بتایا کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا لقمان علیہ السلام نے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ تو جو اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے ملاوٹ نہ کرنا، اس سے مراد میرے صحابہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے پھر کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ باقی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، معافی تلافی اللہ خود بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کریم نے مشرک کو کبھی جنت میں نہیں بھیجنا، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ کہا قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں ایمان میں ملاوٹ نہیں کرتے، قرآن ہی بتاتا ہے اس سے مراد شرک ہے۔ جو تفسیر رسول کریم نے قرآن کی بتا دی وہ حرف آخر ہے، وہی فیصلہ کن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی صحابہ کو سمجھاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرمائے۔ ظالم لوگ انہوں نے جناب عائشہ پر تہمت لگائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، مدینے کی فضا سوگوار، جناب عائشہ نبی کے گھر سے ماں باپ کے گھر جا چکی، پریشانی اتنی، کھانا پینا چھوٹ گیا، بخار کی حرارت بڑھ گئی، بے قراری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کبھی کسی سے پوچھیں کبھی کسی سے پوچھیں۔ جناب ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ بخار میں مبتلا، اللہ کے نبی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے، ماں باپ ابو بکر اور عمر بھی اس پیاری بیٹی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا، عائشہ ان کنت بریئۃ فسیبرئک اللہ، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تیری بے گناہی کو ثابت کر دے گا، وَإِن كُنْتَ أَلْمَمْتَ إِلَى الذَّنبِ
فاستغفری لذنبک وتوبی الی اللہ، اور عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے استغفار کر لے۔ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے۔ سیدہ کہتی ہیں مجھ سے کوئی لفظ منہ سے نہ نکلا، میں نے بس یہی کہا اللہ کی قسم انی لا اجد مثلا الا ابا یوسف، میں تو ایک لفظ نہ کہوں گی، صرف وہی لفظ کہوں گی جو قرآن میں یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے، جو قرآن میں ہے۔ دکھ ہوا یعقوب علیہ السلام کو اور انہوں نے وہ جو لفظ کہے تھے نا، بس میں وہی کہوں گی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا تو صبر ہی ہے اور میرا اللہ ہی مددگار ہے، جو باتیں تم بناتے ہو صفائی دینے والا عرش والا ہے۔ دیکھا نا کیسے قرآن پڑھتی تھی، کوئی بات ہوئی قرآن کی آیت پڑھی، پھر برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ لگن کی بات ہے۔ سیدہ نے جب اللہ کے معاملہ سپرد کر دیا، قرآن کی آیت پڑھی، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپنے لگ گیا۔ فرماتی ہیں ہم سمجھ گئے وحی کی کیفیت۔ اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے، ہم نے ان کے اوپر چادر اڑا دی، وحی نازل ہوتی رہی، وحی کی کیفیت ختم ہوئی۔ نبی کریم نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور اٹھتے ہی کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے 10 آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ جو اللہ کا ہو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی سپرد کر دے اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو میرے بھائی اس قرآن کو پڑھو، اس کو اپناؤ، اس کو سمجھو۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والو خوبصورت لہجوں میں، خوبصورت انداز میں، محبت کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوبصورت انداز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یتغنى اس کا معنی ہوتا ہے غنا، گا کر پڑھنا۔ تو قرآن کریم کو اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ خوبصورت انداز سے پڑھے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا غلط مطلب لے لیا کہ گانے سے مطلب گانا بجانا ہوتا ہے۔ یہ گانا بجانا اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی خوبصورت انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو سنن ابی داود اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت کی تشریح ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ سجا کر پڑھا کرو، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا اعجاز ہے۔ یہودیوں کو توریت پڑھتے دیکھا ہے، سنا ہے، عیسائیوں کو بائبل پڑھتے سنا ہے، اللہ اکبر، آپ بھی کبھی سنیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب قاری قرآن پڑھتا ہے، جو انسان کے اوپر روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو دل کو سکون ملتا ہے، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے رب کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کو قرآن کا مطلب پتہ ہے تو سمجھو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے تکلف اختیار کر لیا، عین غین قاف زیادہ ہی قاری صاحب زور لگا دیتے ہیں، یہ شریعت کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تکلف نہیں، صحیح پڑھو، عمدہ پڑھو، خوبصورت پڑھو، لیکن خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلف میں، مصیبت میں ڈال کر پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ہلک المتنطعون، تکلف سے پڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ بے تکا زور لگانا، رگیں پھول جانی، ایسا نہیں ہے۔ ادب احترام بھی ساتھ برقرار رہے، اور آواز کی خوبصورتی بھی رہے، اور پورے احترام کے ساتھ، دل کے لگاؤ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے، تو یہ لوگ، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن وہو شاق علیہ ویتتعتع فیہ فلہ اجران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے اور اس کے مطالب بھی سمجھتا ہے، مطلب بھی جانتا ہے، استاد محترم قرآن کے جو مہارت رکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا مع السفرۃ الکرام بررہ۔ رسول کریم نے فرمایا اللہ میدان حشر میں اس کو اپنے عزت والے فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ ہوتا ہے پروٹوکول۔ اگر کسی کو میدان محشر میں اللہ کے عزت والے فرشتے دائیں بائیں ہوں اس کے، یہ کون ہے؟ یہ قرآن کا قاری آ رہا ہے، یہ قرآن کا عالم آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس بندے کی زبان میں لکنت ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، پڑھنے میں دقت ہے مگر محبت زور مارتی ہے، پھر بھی ہمت کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُ اجران، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ قرآن سے محبت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو معمول بنانا، اپنی زندگی کا ساتھی بنانا، تاکہ یہ حشر کے دن کا بھی ہمارا ساتھی بن جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے درجات عطا کیے جائیں گے، امام ترمذی نقل فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تو اس وقت صاحب قرآن کو کیا کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ،
اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا۔ جتنا تجھے یاد ہے اتنا پڑھتا جا، اور اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام پالے۔ قسمت والے ہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن کے نام پہ وقف کی ہوئی ہیں۔ باقی علوم جو ہیں، دنیاوی علوم، وہ بھی ضرورت ہیں، لیکن بقدر ضرورت۔ حساب نہیں قیامت کے دن ہونا کہ جناب آپ کمپیوٹر کے ماہر تھے کہ نہیں، آپ جناب سائنسدان تھے کہ نہیں۔ یہ زندگی آسان کرنے کے لیے ان علوم کو فرض کفایہ کے طور پر حاصل کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کا حاصل کرنا، اس کا علم سیکھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ جہالت کے ساتھ دین پر عمل نہیں کرنا، دین کو سیکھ کے سمجھ کے پھر دین پر عمل کرنا ہے۔ سنے سنائے قصے کہانیوں تک نہیں رہنا، پتہ نہیں جدھر کوئی لگا جائے لگ جانا۔ اللہ کے بندو، اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے اگر اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ خود ہی اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہو، اس کا مطلب سمجھ سکتے ہو، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اگر اتنی اللہ نے نہیں قابلیت عطا فرمائی تو اس کے لیے استاد پکڑنا بھی فرض ہے، جس سے آپ ترجمہ پڑھو، جس سے قرآن سیکھو، جس سے مسائل سیکھو۔ کسی صورت میں بھی اپنی جہالت کے اوپر قائم رہنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کوئی جوانی میں اسلام قبول کرتا تھا، کوئی بڑھاپے میں، کوئی کالی داڑھی والا، کوئی سفید داڑھی والا، کوئی 60 برس کا، کوئی کسی عمر کا۔ جب ہی اسلام قبول کرتا اسی وقت وہ رسول اللہ کے پاس آ کے دین سیکھنے والا نبی کریم کا شاگرد بن جاتا، اور آپ سے نماز پڑھنی سیکھتا، روزے رکھنے سیکھتا، آیات الہی کا مطلب پوچھتا، اور آپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے۔ دور سے آیا ہوتا تو صفحہ کے چبوترے پہ اس کی کلاس لگتی، جب تک اس کو دین کے مسائل سمجھ نہیں آتے تھے اس کو چھٹی نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ ہم سے پوچھ ہوگی، اور اللہ کریم کا یہ جو ہماری طرف انعام ہے قرآن کریم، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، وہ ہم پر لاگو ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔